اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ الحمدللہ آج 5واں پارہ والمحسنات کی سورہ النساء کی آیت 88 تا آیت 113 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ سورہ نساء بھی جاری ہے اور انشاءاللہ آئندہ پارے میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین گرامی، ان آیات بینات کی تفسیر اور خلاصے کے لیے موجود ہیں ملک ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ مبارک ساعتیں ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، اللہ کو پکارنے کی ساعتیں ہیں۔ آئیے اللہ کے نورانی کلام سے اپنے قلوب، اذہان اور سماعتوں کو منور کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے متعلق تمہاری دو رائیں ہو گئیں، حالانکہ اللہ نے ان منافقوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت پر چلاؤ جس میں اللہ نے گمراہی پیدا کر دی ہے، اور جس میں اللہ نے گمراہی کو پیدا کر دیا تم اس کے لیے ہدایت پر چلانے کا کوئی طریقہ نہیں پا سکو گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، لہٰذا تم ان کو دوست نہ بناؤ حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو ان کو پکڑو اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ ماں سوا اس کے کہ وہ اس قوم تک پہنچ جائیں جس قوم کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ تمہارے ساتھ لڑنے سے ان کے دل تنگ آ چکے ہوں، یا وہ اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پس بے شک وہ تم سے لڑتے، سو اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہارے پاس صلح کا پیغام پہنچائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کا کوئی طریقہ نہیں رکھا۔
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ ان قریب تم ایک اور قسم کے منافقوں کو پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن سے رہیں اور اپنی قوم سے بھی مامون رہیں، اور جب بھی ان کی قوم کی طرف سے فتنے کی آگ بھڑکائی جائے تو وہ اس میں کود پڑیں۔ پس اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں اور تمہیں صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم ان کو پکڑ لو اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے ما سوا خطا کے، نادانستہ طور پر، اور جس نے کسی مسلمان کو خطاً بلا قصد قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان گردن، غلام یا باندی کو آزاد کرنا لازم ہے اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے ما سوا اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مقتول مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے اور ایک مسلمان گردن کو آزاد کیا جائے۔ سو جو شخص غلام یا باندی کو نہ پائے تو وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہے اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ اس پر لعنت کرے گا اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا
ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان طلب کرتے ہو تو اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا، سو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالی تمہارے سب کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمهاجرون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ بلا عذر اور بلا ضرر جہاد سے بیٹھ رہنے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے کافروں کے خلاف جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والے مجاہدوں کو اللہ نے بیٹھنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور سب سے اللہ نے اچھی عاقبت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی ہے۔ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ کی طرف سے درجات ہیں اور بخشش اور رحمت، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ بے شک فرشتے جن لوگوں کی روحیں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔ مگر جو واقعی کمزور ہوں، مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے جو کسی خفیہ تدبیر پر قدرت نہ رکھتے ہوں اور نہ راستہ جانتے ہوں، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ سو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ عنقریب ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے پھر اس کو موت پالے تو بے شک
اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو، اگر تم کو یہ خدشہ ہو کہ کافر تم پر حملہ کریں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور اے رسول مکرم، جب آپ ان مسلمانوں کے درمیان ہوں اور آپ حالت جنگ میں نماز کے لیے کھڑے ہوں تو مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور یہ لوگ اپنے ہتھیاروں سے مسلح رہیں، اور جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تمہارے پیچھے چلے جائیں، اور مسلمانوں کی دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آ کر آپ کے ساتھ دوسری رکعت نماز پڑھے، اور وہ بھی اپنے اسلحے کے ساتھ مسلح رہیں۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلحہ اور ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ یک بارگی ٹوٹ کر تم پر حملہ کر دیں، اور اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم بارش یا بیماری کی وجہ سے اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنا ضروری سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا۔ پس جب تم نماز ادا کر لو تو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل اللہ کا ذکر کرو، پھر جب تم مامون ہو جاؤ تو معمول کے مطابق نماز پڑھو، بے شک ایمان والوں پر نماز وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور کافروں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے جیسا کہ تم کو تکلیف پہنچی ہے، جبکہ تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو اس کی وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ بہت علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
ولا تكن للخائنين خصيما بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں۔ واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما اور آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیں جو اپنے نفسوں سے خیانت کرنے والے ہیں، بے شک اللہ ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو بہت بددیانت گناہگار ہو۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنے کام چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپا سکتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کے متعلق مشورہ کرتے ہیں جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ ہاں تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا میں تو جھگڑا کر لیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا یا کون ان کا حمایتی ہوگا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی شخص پر ہوگا، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو بے شک اس نے بہتان باندھا اور کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کیا۔ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اور اے رسول مکرم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین کی ایک جماعت ضرور آپ کو گمراہ کرنے کا قصد کر لیتی، اور وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں،
اور وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ سعادت کی ان گھڑیوں میں، سعادت کے ان لمحات میں آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے الحمدللہ۔ ان برکتوں کو مزید بڑھانے کے لیے ہم تفسیر اور خلاصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سورہ النساء 5واں پارہ اور نصف سے آگے ہم تیسرے ربع کا تفسیری مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہاں پر آیت 88 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ان کے کرتوتوں کے سبب۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے راہ نہ پائے گا، یعنی اس شخص کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے جو شخص گمراہی کے رستے پر پکا ہو جائے اور ٹک جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ازل سے جو تقدیر مقدر ہے اس میں اس کی گمراہی طے ہو چکی ہو، پھر وہ راہ ہدایت پر نہیں چلتا۔ یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان میں دو گروہ ہو گئے تھے بعض منافقین کے بارے میں، جن کا رویہ یہ تھا کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے زبان سے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے اور دل ان کے کفار کے ساتھ تھے۔ مدینہ طیبہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں منافقین کا ایک گروہ موجود تھا جس کے سردار عبداللہ ابن ابی نامی شخص تھا، جو منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین کہا جاتا تھا جس کو۔ اس کے ساتھ رہنے والے یہ منافقین بظاہر کلمہ گو، جن کا پہلے پارے میں ذکر آ چکا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام ظاہر ہے چونکہ اہل ایمان تھے اور حسن ظن رکھنے والے لوگ تھے، تو اہل ایمان کا یہ ایک شیوا ہوتا ہے کہ جو شخص ان کے سامنے ایمان کی علامات اور کلمہ گو اور سارے مناسک کو ادا کر رہا ہے، عبادات کو ادا کر رہا ہے، تو اس کو مومن سمجھتے ہیں۔ لیکن کچھ صحابہ کرام جو فراست ایمانی رکھتے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے دل کفار کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں ایک مستقل رویہ ہمیں قرآن نے سمجھا دیا ہے کہ جب تک دل مسلمان نہ ہو تو زبان سے لا الہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس دو رائے ہو جانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں طے فرما دیا کہ جو لوگ دل سے کفار کے ساتھ ہیں حقیقت میں وہ کفار ہی کے ساتھ ہیں، وہ حقیقت میں اہل ایمان نہیں ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ایمان کے لیے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب یہ دونوں شرط لازم ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان انہوں نے پھر اس رہنمائی سے فائدہ اٹھایا اور آئندہ ان کے رویوں میں یہ تبدیلی آئی کہ جو منافقین تھے پھر ان کو طے کر دیا گیا کہ یہ منافق ہی ہیں، گرچہ ان کو اپنے اندر سے نکالا نہیں ہے لیکن جان چکے تھے کہ یہ لوگ حقیقت میں منافقین ہیں، اور قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہ ایسے منافق ہیں۔ کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کی طرف پلٹ آتے ہیں، لیکن قرآن نے بتا دیا کہ یہ ختم اللہ علی قلوبہم کی کیٹیگری میں جا چکے ہیں، اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ سورہ النساء ہی میں چونکہ احکام کی بات ہو رہی ہے تو مختلف احکام بیان ہوئے ہیں۔ اب ایک یہ معاملہ انسانوں کے معاشرے کے اندر بعض دفعہ اختلاف کی شدت جو ہے وہ قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک انسان کے ہاتھوں دوسرے انسان کا قتل ہو جانا، اس قانون کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے اور فرمایا مسلمان کو یہ جائز نہیں اور نہیں پہنچتا اسے
کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر. یہاں پر ایک خاص فقہی ٹرم ہے، فقہی اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں قتل خطا. خطاً کسی سے قتل ہو جانا. وہ قرآن نے بتا دیا کہ جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے، یعنی مثال کے طور پر وہ شکار کرنا چاہ رہا تھا کسی جانور کا اور وہ چوک گیا، نشانہ خطا ہو گیا جسے کہتے ہیں، تو جا کے کسی انسان کو لگ گیا، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے قتل خطا. یہ جرم کی نوعیت اور سزا اس کی اور ہے. اور اس کے برعکس قتل عمد ہے، دانستہ جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو ناحق قتل کر دینا، اس کا بھی آگے حکم آ رہا ہے. قتل عمد کی سزا جو ہے وہ بھی قرآن نے بیان کی. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے، کسی مسلمان کی جان کو، تو فرمایا اس کا بدلہ جہنم ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب. اس آیت کی اس شدت کی نوعیت کی وجہ سے بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے وہ گویا دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اس آیت سے استدلال انہوں نے کیا ہے کیونکہ قرآن پاک میں جتنی بھی وعیدیں شدید آئی ہیں وہ سب کفار کے لیے آئی ہیں، غیر کفار کے لیے اس طرح کا انداز اور کہیں نہیں ہے. یعنی قتل کی شدت جو ہے اس کو اسلام نے جس طرح بیان کیا ہے کسی اور نے بیان نہیں کیا، کسی اور نظام میں سسٹم میں ایسا موجود نہیں ہے. بلکہ قرآن نے تو یہاں کا تک کہا کہ جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو یہ اس کی نزاکت ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا، اور ظاہر ہے قرآن پاک ہی یہ بیان کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عزت، جو شرف، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی اور نظام میں نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم فرمایا گیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فرمایا گیا ہے، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا. اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ اللہ خلق آدم علی صورتہ ہی، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی اپنی صفات کی مظہریت عطا فرمائی ہے. لہٰذا اس مظہریت کے پیش نظر جب ناحق کوئی کسی جان کو قتل کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے اور جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے. اور یہاں خالدن فیہا، مدتوں اس میں رہے گا یا ہمیشہ اس میں رہے گا. یہ بعض نے تحدید کے ساتھ ترجمہ کیا اور بعض نے تعمیم کے ساتھ ترجمہ کیا کہ وہ ہمیشہ رہے گا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اپنی سزا بھگتے گا اور پھر اگر واقعی اہل ایمان ہوا تو فائنلی جنت میں جائے گا. اسی طرح سلام کے بارے میں دیکھیے اسلام نے کیسی تعلیمات دیں. فرمایا جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں. تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہترین غنیمتیں ہیں. پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے. بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یعنی بدگمانی سے ہمیں ہمارے دین نے روکا ہے. دیکھیے سورہ حجرات میں ہے فَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. یہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بعض بدگمانیاں کبیرہ گناہ ہوتی ہیں، بہت بڑا گناہ ہوتی. تو کبائر سے بھی ہمیں خبردار کیا گیا ہے. اور کسی کے بارے میں بلا تحقیق فتویٰ دے دینا، بلا تحقیق رائے قائم کر دینا. یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی تمہیں سلام کر رہا ہے تو اس کے اس سلام کرنے کو اس کے ایمان کی دلیل سمجھو، کیونکہ یہ مومنین کا شیوا. جب وہ تمہیں سلام کر رہا ہے تو تم اسے مسلمان ہی مانو. مسلم، مسلمان، سلام اور السلام، اللہم انت السلام و منک السلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو یہ تقاضے بن جاتے ہیں. گویا دیکھیے سلام کا فلسفہ کیا ہے کہ میں نے کہا السلام علیکم تو میرے بھائی نے کہا وعلیکم السلام. اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے ایک دوسرے کو سلامتی کی ضمانت دے دی. پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
کہ مسنون اضافے کیے ہیں تو برکتیں اور رحمتیں اور بٹ گئیں، اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ ایک اصول ہمیں بتایا، جب تک یہ قطعی طور پر معلوم نہ ہو جائے کسی کا غیر مسلم ہونا اور اس کا غیر مومن ہونا، اس وقت تک اس کے بارے میں بدگمانی سے یہ قائم نہ کیا جائے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے ایک بات فرمائی اس معاشرے کے مطابق کہ بعض صحابہ کرام جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کی حالت میں اس وقت انہیں یاد دلایا گیا کہ تم اس کیفیت کو یاد کرو، اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو تم پر کیا گزرے، اس بات کو یہاں بیان کر دیا۔ اور پھر ساتھ ہی ایک اور کیفیت کا تذکرہ ہے حضرات صحابہ کرام میں جہاد کے حوالے سے۔ کچھ لوگ مجاہدین تھے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور شہید ہونے والے، ان کا بھی یہاں پر ذکر آ گیا، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو جہاد میں جا رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا رہا، جن کو شرعاً اجازت ہے کہ وہ جہاد میں نہ جائیں، اور پھر ایک طبقہ وہ ہے جو بغیر عذر کے جہاد میں نہیں جا رہا۔ یہ وضاحت فرما دی گئی کہ وہ مسلمان جو بغیر عذر کے جہاد میں نہیں جا رہے وہ برابر نہیں ہیں ان کے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے جہاد کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر فضیلت طے کر دی، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، فرمایا وہ جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے ان پر جو بلا عذر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اب یہ طے ہے کہ جو بارڈر پر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، اور اس مجاہد کے بہاف پر اور اس سپاہی کے بہاف پر باقی سلطنت میں رہنے والے اور باقی قوم وہ اپنے اپنے معمولات میں، اپنے اپنے معاش میں، اپنی اپنی عبادات میں مشغول ہیں، تو ان سب کے برابر اجر و ثواب شخص کو مل رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سرحدوں پہ پہرا دیتا ہے وہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والے شب زندہ داروں سے بہتر اور افضل ہے۔ تو یہاں پر یہ طے کر دیا کہ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں ان کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور خاص طور پہ جو بلا عذر بیٹھے ہیں۔ جب ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ تو کچھ لوگوں نے یہ مشہور جملہ کہا، یہ ارض اللہ واسعہ، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جب ہجرت فرض ہو گئی تو انہوں نے ہجرت نہیں کی اور مکہ ہی میں بیٹھے رہے، حالانکہ اس وقت ہجرت لازم تھی، سوائے ان لوگوں کے جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، اور عورتیں ہیں یا مرد ہیں یا چھوٹے بچے ہیں جن کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جہاد کر سکے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا رستہ ہے۔ تو فرمایا ایسوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت عنایت فرمائی اور انہیں معافی عطا فرمائی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے برعکس ہجرت فی سبیل اللہ کرنے والوں کی فضیلت بھی بیان فرما دی۔ آقا کریم علیہ السلام نے مہاجرین، اور قرآن پاک نے ان مہاجرین کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے ہیں اور قربانی دی ہے اسلام کے لیے، بہت سراہا گیا ہے، اور السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہہ کے ان کی شان و عظمت کا تعین کر دیا گیا۔ یہاں پر یہ بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ان کی فضیلت اور ان کی شان کیا ہے، اور انہوں نے جو قربانیاں دیں، اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، اللہ رسول کے لیے نکلے ہیں، فرمایا اگر راستے میں بھی انہیں موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اگر وہ منزل پہ نہ بھی پہنچیں تو بھی ان کو پورا اجر ملے گا، اور وہ مہاجرین فی سبیل اللہ ہی شمار ہوں گے۔ اسی سورہ النساء کے اندر یہ معروف آیت کریمہ بھی ہے جس میں ذکر کا حکم ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے، پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ خود نماز بھی ذکر ہی کے لیے قائم کی گئی، لیکن ذکر کی ایسی اہمیت ہے کہ فرمایا کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹوں کے بل اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ ذکر کثیر کا مستقل ہمیں حکم ہے،
ایک تو یہ کام کہ ذکر سے نماز سے پہلے بھی غافل نہیں ہونا، نماز کے دوران بھی غافل نہیں ہونا، اور نماز کے بعد بھی غافل نہیں ہونا۔ واہ واہ واہ، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ذاکر جو ہے یہ زندہ کی طرح ہے اور غافل مردہ کی طرح، گویا ذکر حیات ہے اور غفلت موت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بتا دیا کہ بے شک نماز اپنے مقررہ اوقات پر ہی فرض کی گئی ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ سفر میں بھی اگر کوئی شخص ہو تو اس کے لیے جمع الصلاتین درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ شرط نہیں پائی جاتی۔ نماز کی ادائیگی میں نماز کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے وقت کا پایا جانا۔ جب تک وقت نہیں پایا جائے گا اس وقت تک نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کے تحت ہمارے ائمہ احناف اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، جب آپ سفر میں ہوں تو نماز کو اس کے وقت ہی پر ادا کرنا لازم ہے، یعنی آغاز سے لے کر اختتام تک کے کسی بھی وقت میں آپ اس فرض نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، 5واں پارہ جاری ہے اور اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 88 تا آیت نمبر 113 کی تلاوت، ترجمہ اور ایمان افروز خلاصہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔